Dear students, today our topic is question number third. It means video number third. अच्छा, एक बात तो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ते किए कि सर प्लीज़ आप उर्दू में ही समझाएं। तो आज इस पर आप खुद फैसला करें कि मैं उर्दू में पढ़ाऊँ बेहतर होगा या इंग्लिश में एक्सप्लेन करो ये बेहतर होगा। आप खुद फैसला करें। आज इंग्लिश लैंग्वेज सोर्सेस, बेसिक सोर्सेस पर मैं बात करूंगा कि इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए आज मैं ये वजाहत करूंगा। आप ही फिर कमेंट्स में लिखें कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करें या उर्दू में एक्सप्लेन करें। और ये आज मैं नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश बता रहा हूं। कम टू द पॉइंट, टाइम शॉर्ट वीडियो हम बनाते हैं कि एक क्वेश्चन और उसी की एक्सप्लेनेशन हो। आज देखिए, टुडे इज आवर इंग्लिश टॉपिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर ऑफ लर्निंग इंग्लिश? अंग्रेजी सीखने के लिए कितने जराए हैं कि एक स्टूडेंट ये कहे कि मैं ये काम करता हूं। व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द इक्विपमेंट, व्हाट इज द बेसिक सोर्स टू डू इट, टू गेट दैट थिंग। एक चीज के हुसूल के लिए जरिया क्या है? यस, तो एक होता है जरिया, एक होता है प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी, आरी इसकी ज़रूरत है। प्रोसीजर क्या है? वहाँ पर जाकर, जंगल में जाकर फिर काटेंगे, खराश तराश कर प्लैंक्स, तख्ते बनाकर मार्केट में लाना है, घर पे पहुंचाना है। अब देखिए, आज आंसर, ये बात क्लियर हो गई कि हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सोर्स के बाद जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, अच्छी तरह नोट करो, ईटा टेस्ट वाले, एनटीएस टेस्ट वाले, सोर्स के बाद फॉर इस्तेमाल नहीं होता, ऑफ, सोर्सेज ऑफ समथिंग। ठीक? अच्छा, तो ये बात है, देयर आर 7 बेसिक सोर्सेज एज फॉलोइंग। इंग्लिश सीखने के लिए चाहे आप लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, लिंकन यूनिवर्सिटी में पढ़े, कैनेडियन इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में पढ़े, इंडिया दिल्ली में पढ़े, तो ये पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़े, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़े, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहां कहीं पर पढ़े, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए 7 बेसिक सोर्सेज है। ये अच्छी तरह नोट करें। देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन इट। ओके, नंबर फर्स्ट, लिसनिंग। लिसनिंग का माने है सुनना, सेमा। अब आप फैसला करें कि बेसिक सोर्सेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश का बुनियादी क्या चीज है? सुनना। अब बात ये, एक स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे उर्दू में एक्सप्लेन करके दे, तो वो सुनेगा कहाँ? सुनने के लिए फिर टाइम निकालेगा। तो that's why it is important to listen to a teacher in English. The teacher should explain in English. So that's why I developed the first 2 videos only in English. Okay, I have the method, the procedure, how to teach. I will explain as well as in Urdu as well as in English. Or I will say yes today also listen to the topic completely. After that you will come to know how can we learn. Okay, good. The first thing is listening. सुनना, अरेबिक वर्ड में सिमा। इसका मतलब ये है कि एक लड़का है कि मैं लंबी मूवी नहीं देख सकता, टीवी नहीं देख सकता। इट मीन्स न्यूज चैनल्स। न्यूज चैनल में तो इकोनॉमिकल growth, economical problems, crisis in the country as well as in the international level,
How can we develop wealth in the country? How can we become wealthy or rich people? This topic, for example, in channels, so many long and difficult topics. Common student can't understand that channel newscasting. So that's why हम छोटी क्लिप्स देखें, छोटी छोटी वीडियो, रेडियो सुने, रेडियो अगर नहीं सुन सकते तो एफएम सुने, एफएम में फॉर एग्जाम्पल अच्छी अच्छी गुफ्तगू होती, टीवी नॉट टीवी टीचर्स. When you listen to one teacher regularly for 1 month, एक टीचर की बात अगर आप 2-3 महीने सुनेंगे, you will be the good speaker. सुनने से ही सब कुछ आता है. हमारे छोटे बच्चे अगर हम बचपन में उसको लंदन भेजेंगे या वाशिंगटन डीसी, तो वो उसको उर्दू नहीं, पश्तो उर्दू नहीं आएगी, सराइकी नहीं आएगी, पंजाबी नहीं आएगी, बलोची नहीं आएगी, हिंदी नहीं आएगी. क्यों? बचपन से सुना है इंग्लिश. तो सुनना बेसिक सोर्स है, अच्छी तरह नोट करें. जब एक स्टूडेंट के अंदर लिसनिंग पावर बढ़ जाती है तो वो लाजमी तौर पर एक दिन बोलेगा. ये पक्की बात, ये नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज. जब सुनेगा बार बार तो एक दिन बोलना शुरू कर देगा. इससे हमारे छोटे बच्चे, हम तो ये कहते बचपन में बोली उसको आती नहीं, लेकिन ये सुनता सुनता जब सुनता रहता है तो एक दिन खुद बोलना शुरू कर देता है. आपने देखा होगा जो घराने मुहज़्ज़ब हैं, जिन घरानों में तहजीब से शाइस्ता गुफ्तगू होती है, ना उसमें गाली गलोच है, ना बुरे अल्फाज हैं, ना awkward वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चे भी अच्छे अल्फाज से गुफ्तगू करते हैं. और जो देहात में इस तरह गाली गलोच की ज़िंदगी गुजारते हैं वो गाली गलोच देते हैं. तो अब बात ये स्पीकिंग बोलना, गुफ्तगू. तो गुफ्तगू के लिए शर्त ये है कि आप क्लास में कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक इन द क्लास इंग्लिश लैंग्वेज. क्लास के अंदर वो क्लास लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए. क्लास लैंग्वेज चाहे टीचर्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं. क्लास लैंग्वेज डस्टर है, प्लीज गिव द डस्टर, क्लीन द व्हाइट बोर्ड, कम हियर, स्टैंड हियर, सिट इन द कॉर्नर, complete your homework, write it, don't write now, listen to me, pay attention to me. Like these sentences have to be spoken by every student in the class as well as the teacher. क्लास लैंग्वेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, जो बच्चे घरों में हैं, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो वो घर में कम से कम घर का जो माहौल है उसकी बोली उसको आनी चाहिए. डेली यूज सेंटेंसेस इंशाल्लाह मैं आपको 150 good attractive sentences are spoken daily in our life. वो इसकी अलग वीडियो है, उसको पर उस टाइम बात होगी कि रोजाना के इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं. ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर ये बात हो गई कि जब लिसनिंग फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कॉमन पीपल कैसे बोलते हैं. informal language, for example, those people they are living there in London or Washington DC in Canada, they are sitting there at the hotel on the chair, they are talking, we have to listen to them. उनकी बातें हमें सुननी चाहिए, फिर पता चलेगा. और छोटे बच्चे कैसे इंग्लिश बोलते हैं, we have to listen to. नेटिव स्पीकर्स, मादरी जबान वाले, ये देखो ये अच्छी तरह नोट करें. मेयार क्या है? अगर आप कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, दो बातें कि जब आप नेटिव स्पीकर अंग्रेज को सुनने के बाद उसकी बात आपको समझ आती है, एक बात. दूसरी बात ये जब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर्स, जब अखबार पढ़ते हैं वो अखबार आपको समझ आता है. उसके बाद किसी को बात बता सकते कि इसने ये कहा, टीवी में ये बोला और अखबार में ये बात है. अगर ये एक स्टूडेंट अपने लिए ये मेयार रखे, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द पैरामीटर. If you listen to any native speaker or watch any movie, after that you can explain to other people, to your friends, to your family members in your own language. अगर अपनी ज़बान में एक्सप्लेन कर सकते तो ये बेहतरीन है. अच्छा, तो ये एक स्टैंडर्ड है, मैंने बता दिया कि नेटिव स्पीकर सुनने के बाद आपको बात एक्सप्लेन कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि अखबार पढ़ने के बाद दूसरों को बता सकते हैं. तो ये दो स्टैंडर्ड है, अच्छी तरह नोट करो. रीडिंग, जब इंसान सुनता है फिर बोलेगा, जब बोलेगा तो वो एक दिन पढ़ेगा.
ہمارے ہاں کیا ہے ظلم بچوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہاں بیٹا یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھو لکھو کاپی نکالو فارمولا لکھو ڈیفینیشن لکھو. اب لکھے گا پڑھے گا کیا نام ریڈنگ کا گھر جا کے کہتے یاد کرو. اب بچہ میٹرک پاس کرے گا ایف ایس سی کرے گا انگلش نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. ریڈنگ اس نیچرل پروسیس پر عمل کرو پلیز. یہ ویڈیو پوری تفصیل سے یہ ویڈیو دیکھیں کہ میں کتنے گہری سائنسی انداز میں آپ کو انگلش لینگویج کا طریقہ بتا رہا ہوں. ریڈنگ پڑھنا اس کا مطلب مطالعہ کرنا. مطالعہ اور ریڈنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. ریڈنگ کا مطلب ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر آپ گہرائی سے آپ نہیں سوچتے, پڑھتے ہیں بس سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک ہے کہ مطالعہ study to get information the difficult topic there. For example, science, biochemistry, biology, when you study it means you study, not read. Read common چیز ہے. اوکے تو ریڈنگ کے لیے ضروری کہ شارٹ سٹوریز ہو, چھوٹی چھوٹی کہانیاں. یاد رکھو یہ نیچر ہے. لمبی بڑی کتاب مت اٹھاؤ. اگر بڑی کتاب اٹھا دیا یا ناول اٹھا دیا نہیں, آپ کو کیا نہیں وہاں سے باؤنس وہ آپ کو پیچھے ہٹائے گا. شارٹ سٹوریز, نیوز پیپرز, آرٹیکلز, پھر ناول پھر بکس. یہ ہے نیچرل پروسیس کہ سب سے پہلے شارٹ سٹوریز اور اوپر کلپس, شارٹ کلپس. اب بات یہ جب آپ کے اندر لسننگ کی اسکل بڑھ گئی, ریڈنگ کی, اسپیکنگ کی, ریڈنگ کی, ایک دن خود کہیں گے کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, رائٹنگ اسکل بڑھے گی. اب رائٹنگ اسکل لکھنا اس کا معنی ہے تحریر کرنا. اردو میں اس لفظ کو عام بولا جاتا ہے پورے پاکستان میں اور انڈیا میں کہ اس کو پڑھتے ہیں تحریر, حالانکہ عربک ورڈ ہے, اس کو کہتے ہیں تحریر, تفعیل کے باب پر ہے. یہ تحریر ہے, تحریر نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اچھی طرح نوٹ کو اس کے لیے فارمولے ہیں. کہتے ہیں غلط العام صحیح. عام لوگ جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس صحیح ہے, حالانکہ غلط میں بھی غلطی ہے. الغلط غلطن, غلط غلطی ہے, یعنی غلط نہیں غلطی ہے. لوگ بولتے ہیں یہ غلطی ہے, یہ غلطی. غلطی کا مطلب کیا ہے کہ غلطی غلطی ہے. لام پر زبر ہے, فتح ہے. ہاں اوکے. شارٹ سٹوریز, نیوز پیپرز. نیوز پیپر اچھی طرح نوٹ کرو. ٹائم میں ویڈیو شارٹ بنا رہا ہوں. نیوز پیپر از, اگر آپ اپنا فیوچر برائٹ بنانا چاہتے ہیں, if you want to make your future bright, attract a good personality for your family members, for your country, for the humanity, you have to read newspapers. Newspapers ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر عقل بڑھا دیتی ہے. ایک پوری دنیا کی انفارمیشن آپ کے سامنے, کرنٹ انفارمیشن, yes, historical information as well available there in the newspaper. تو CSS PMS here in Pakistan یا کمیشن جو پاس کرنا چاہتے ہیں تو نیوز پیپر پڑھنا پڑے گا. اس میں آرٹیکلز بڑے بڑے ماہرین لکھتے ہیں, مضامین. تو ناولز, بکس, پھر ناول پڑھے. اچھا رائٹنگ جب شروع کرتے ہیں, اب دیکھیں یہ 3 سکلز ڈیولپ کرتا ہے ایک چوتھا سکل, کمانڈ, رائٹنگ, لکھنا, تحریر کرنا. تو پیراگراف سب سے پہلے چھوٹے پیراگراف لکھو. اب پیراگراف پر میری ویڈیو انشاءاللہ ہوگی, آپ سنیں گے کہ پیراگراف ہم کیسے سر لکھیں. اس کے لیے میکانزم ہے, اس کے لیے سائنٹیفک میتھڈ ہے. پھر یہ پیراگراف جب لکھیں گے تو اس کے بعد ایسے رائٹنگ لکھ سکتے ہیں. ایسے کی 5 قسمیں ہیں. Descriptive writing, those when they are candidate for the CSS and PMS, they listen to me. ایسے رائٹنگ پھر میں بتاؤں گا اپنے, اس پر الگ ویڈیو ہوگی, اس پر الگ ویڈیو, اس پر الگ ویڈیو. لیٹر رائٹنگ, یہ تو آسان بات ہے. لیٹرز کیسے لکھتے ہیں, آسان طریقہ ہے. There are formal informal letter writing. I will tell you inshallah that time. Today our topic is sources only. دیکھیے جب یہ انسان سنتا ہے, پھر بولے گا, پھر پڑھے گا, پھر لکھے گا, لکھنے کے وقت he will commit some mistakes. He will commit some mistakes. غلطی کرے گا. تحریر میں غلطی کرے گا. اب غلطی کیسے, جب غلطی کرے گا تو یقینی بات ہے اس غلطی کو کریکشن کہتے ہیں, ٹھیک کرنا. اب ٹھیک کون کرے گا, you don't have any teacher at home. You are writing for example anything, article or essay or in the exam paper. How can you avoid from the mistakes in your writing?
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قانون کا پتہ ہو. گرامر یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر میری یہ ویڈیو اساتذہ کرام محترم، یہ میرے محترم ہیں، اگر یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز یہ نیچرل وے پر عمل کرے. گرامر جو ہے 4 نمبر پر ہے، 5 نمبر پر ہے. آج ہم کیا نام ہے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پہلے دن گرامر، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بچہ پریشان ہو کہ کیا گرامر کیا ہے، پریزنٹ ٹینس کیا ہے، کنٹینیوس ٹینس کیا ہے، پرفیکٹ کیا ہے. اب بچہ پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں وہ انگلش سے نفرت کرتا ہے. کہتے میں انگلش میں فیل ہو جاتا ہوں. اور پاکستان ماشاءاللہ سرکاری زبان بھی آفیشیل لینگویج ہے انگلش ہے، لیکن پورے پاکستان میں تمام بچے انگلش میں فیل ہو جاتے ہیں. عجیب قسم کا ملک ہے، عجیب قسم کا زبان سیکھنے کا میتھڈ ہے. تو گرامر جو ہے قواعد، قانون کو کہتے ہیں. گرامر کا معنی ہے قوانین، قانون کی جمع ہے قوانین. تو قوانین اس کو پڑھنے کے لیے پہلا قانون یہ سمجھنا ہے کہ ورڈز کیا ہے، اس کی پہچان، اس کا تلفظ، پروننسیشن، اس کا استعمال. ہاں اس سے مثال مختلف ورڈز بنانا. مارفالوجی، I will tell you morphology as there will be my video. مارفالوجی ایک ورڈ سے ایڈجیکٹو کیسے بناتے ہیں، ناؤن کیسے بناتے ہیں، ورب کیسے بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر انشاءاللہ that time I will discuss today only sources. دیکھیے گرامر قوانین پارٹس آف اسپیچ کمپلیٹ پڑھیں گے، اس پر میری اپنی ویڈیو ہوگی. ٹینسز پڑھیں گے، وائسز پڑھیں گے. اب ٹینس میں جب اس پر ویڈیو بناؤں گا تو ٹینس کیا ہے یہ غور سے سنیں. غلط کہتا ہوں آپ اس پر اپنے لیے فیصلہ کریں، میرے لیے نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ چینل سبسکرائب کرو، یہ کرو، نہیں. فائدہ اگر آپ کو نظر آتا ہے ویڈیو دیکھیں. ٹینسز اس کا بنیادی سائنس کیا ہے، یہ آج تک میں نے بہت ساری ویڈیوز، میں نے لندن، واشنگٹن ڈی سی، آسٹریلیا and many teachers I have listened to them. ان کی سائنس پر بات نہیں کرتے. سٹرکچر بتاتے ہیں، سنٹینسز بتاتے ہیں، ایگزامپل بتاتے ہیں. اس کی سائنس، میں اس کی سائنس پر بات کروں گا. وائسز، اب وائس کی سائنس پر بات کروں گا کہ یہ وائسز ہے کیا. کاسٹیوز ایک کام کرتا ہے خود. I make tea، میں چائے بناتا ہوں. Daily in the morning time green tea because I am fond of tea، green tea. اور ایک ہوتا ہے دوسرے سے بنوانا، اس کو کہتے کاسٹل. مثال میں چائے بنواتا ہوں. اوکے اس پر اپنا ویڈیوز بنیں گی. کنڈیشنل سینٹینسز، شرطیہ جملے. اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں ایسا کرتا. اگر میں فار ایگزامپل اگر میں نواز شریف ہوتا تو میں باہر ملک نہ بھاگتا. یہ میرا ملک ہے، اس میں رہوں گا. اچھا کنڈیشنل سینٹینسز. کلاسز، کلاس وہ سینٹینس ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کل بہترین ویڈیو بنے گی کہ ورڈ، فریز، کلاس اور سنٹینس ان میں بنیادی فرق کیا ہے اور کیسے پہچان ہوگی، اس کی سائنس کیا ہے. اچھا بات یہ ہے، رہی بات یہ کہ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں میسن. میسن کا معنی ہے مستری. اب دیکھیے گرامر کا معنی ہے قانون. ایک مستری ہے، ہم اپنے مستری کو گھر میں بلاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ پلاٹ ہے، اس پر میں اپنا مکان بنواؤں گا، ایسا بناؤں گا، ایسا. نقشہ ہم بتاتے ہیں، عقل ہم دیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح دیوار ہم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ قانون وہ جانتا ہے. اب مستری کیا ہے، جب دیوار بناتا ہے تو دیوار کے لیے بلاکس اور اینٹوں کی ضرورت ہے، برکس. ایک بلاک سمجھو کہ ایک ورڈ ہے، اور ایک سینٹینس اس طرح ہے جیسے کہ 1 رو ہے. یعنی ایک بلاک کا پورا رو، اور کئی رو بن کے پوری دیوار بن جاتی ہے، پھر پورا مکان بنتا ہے. تو دیکھیں گرامر یا گرامیرین وہ میسن ہوتا ہے، مستری. اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ورڈز کی ضرورت ہے. اس کو ورڈز کی ضرورت ہے، ووکیبلری کی ضرورت ہے. الفاظ، بہت سارے ورڈ. اگر اس کے پاس الفاظ، ایک میسن ہے، بہت بڑا ایکسپرٹ میسن ہے، گھروں کو بہترین بناتا ہے، لیکن اس کے پاس بلاکس نہیں ہے، برکس نہیں ہے، تو کیسے دیوار بنائے گا؟ اس لیے گرامیرین کے لیے ضروری ہے کہ he should have a lot of vocabularies. اب vocabulary نہیں ہے،
اب ووکیبلری کے ڈیولپ اس کو سیکھنے کے لیے اس پر الگ ویڈیو ہے انشاءاللہ. آج یہ ویڈیو اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنا میکانزم سمجھا رہا ہوں کہ ہم انگلش کیسے سیکھیں. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اور اس پر آپ خود فیصلہ کریں. آپ پھر مختلف ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر. ووکیبلری ذخیرہ الفاظ. اچھا بات یہ ہے کہ اگر یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ, اگر ایک اینٹ ہے یا بلاک ہے, وہ مستری تو لگانا جانتا ہے لیکن وہ ٹوٹا ہوا ہے. اب بات یہ کہ وہ رکھے گا تو پھر نیچے سیمنٹ لگے گا یا کچھ پتھر رکھے گا تو بہرحال وہ گرے گا, صحیح بہتر انداز میں نہیں ٹکتا. تو اس کے ٹکنے کے لیے کیا ہے, ایک لفظ ہے ووکیبلری ورڈ ہے, اس کو آپ صحیح نہیں بولتے, اس کو صحیح نہیں بولتے تو اس کے لیے ہے پروننسیشن. پروننسیشن دس از کالڈ سیلیبل, یعنی 4 syllables. اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کے اندر 4 آوازیں ہیں. سیلیبل پر میں اپنا کیا نام اس پر ویڈیو ہے کہ یہ ہم فونکس کیسے سیکھیں گے, یہ پھر اس پر بات کروں گا. یہ پروننسیشن تلفظ. تلفظ کسے کہتے ہیں, ایک لفظ کی صحیح آواز. اب ایک لفظ کی صحیح آواز انگلش میں ایک مسئلہ ہے ہوموفونز. ہوموفونز کا مطلب ہے ہم آواز الفاظ, سپیلنگ میننگ الگ لیکن آواز ایک. لائک فار ایگزامپل ہیئر, ہیئر کم ہیئر. برٹش والے لندن والے کہتے ہیں کم ہیئر, اور امریکن والے کہتے ہیں کم ہیئر. ہیئر اینڈ ہیئر سننا. اب سننے کے لیے ہیئر, کم ہیئر, یہاں کے لیے بھی ہیئر. تو these words are called homophones. The last one, اچھا تو اس کے لیے فونکس. فونکس پر میں بات کروں گا, اس پر اپنی ویڈیو ہوگی. فونکس کیسے سیکھیں گے, یہ کیوں ضروری ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, میں اس کی فلسفی اور سائنس پر بات کروں گا. پروننسیشن بہت سارے ٹیچر میں نے سنے ہیں, ساری ٹیچر بات نہیں لوگوں سے سنا ہے, یہ وہ کہتے ہیں پروناؤنسیشن. پروناؤن نہیں ہے. دیکھیں پروننسیشن تلفظ. اب پروننسیشن کیز. پروننسیشن کیز میں آپ کو ویڈیو اور کیا نام ہے ویڈیو بھی دکھاؤں گا, اور اس پر میں بات کروں گا کہ کیز کیا ہے. لیٹر جو ہیں 26 ہیں لیکن کیز 32 ہے. اب اس پر میں بات کروں گا اس وقت جب میں پروننسیشن پر فونکس پر بات کروں گا, اور ہوموفونز ان پر بہت سارے ہوموفونز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. The last word اس کو کہتے ہیں سپر اسٹار. یہ 7 بیسک سورس ہے. ایکسنٹ لہجہ ضروری نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ لہجہ ضروری اسی نہیں ہے کہ دنیا میں 6 اسٹینڈرڈ انگلش لینگویجز تسلیم ہو چکی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاک و ہند پر برٹش نے ظلم ہے, وہ ظلم کی داستان تو آپ خود تاریخ پڑھیں, لیکن پاک و ہند پر حکومت کی 300 سال حکومت. اب دہلی میں انگلش ڈیولپ ہو گئی. بمبئی سورت کمپنی, آل انڈیا ایسٹ کمپنی جو سورت بمبئی مدراس کے قریب. اب بات یہ یہاں کے انگریز یہاں پر رہے تو دہلی نے انڈیا نے اپنے لیے انگلش ڈیولپ کیا. تو انڈین انگلش اس اسٹینڈرڈ ہے, ایکسیپٹڈ ہے. ایک بات تو یہ بات ہے. BE برٹش انگلش. لندن والے کیسے بولتے ہیں, اس برٹش انگلش کے لیے ڈکشنری میں لکھا ہے UK یونائٹڈ کنگڈم. اسی طرح AE امریکن انگلش. امریکن انگلش, امریکن انگلش کے لیے یہ لکھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ 1 یہ 2 languages. 3 Australian language. Australia also is a standard language, international standard language. Jamaican also is a standard language. And Indian also is a standard language. And Canadian is also standard language. These are the standard 6 languages. Their pronunciation, what is the difference among them, and what is the difference among their grammatical points, I will discuss that time. Today only the introduction of sources. How can we learn English? This is the question of my every student. Maybe
many students they will be thinking about this point. How can we use? How can we? What source we use to develop our English language, to develop our speaking skills? Thank you very much. Bye bye. If you have any problem, type comments here below my video. Thank you very much.